السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار قسم کے ڈونٹس، اور ڈونٹس کے لیے ہم نے لے لیا میدا، اور میدا ہے ہمارے پاس 3 کپ، 2 کپ میں نے نکال لیا ہے، اور یہ ہے نارمل کپ ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ تیسرا کپ بھی نکال لیا میدے کا۔ اور اب ہم اس کو اچھے سے چھانیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈونٹ کی کریں گے تیاری بنانے کی۔ اور یہ ہم نے تقریباً 3 کپ میدا جو ہے وہ چھان لیا اچھے طریقے سے، اور ہم اب جو ہے باقی انگریڈینٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیا کیا ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں۔ اور وہ ہے 3 کپ میدے کے ساتھ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون آئل ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے 1 چٹکی میٹھا سوڈا، اور آدھا ٹی سپون جو ہے ہمارے پاس ہے نمک، اور یہ ہم شامل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ 3 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ہے شوگر، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس 1.5 ٹیبل سپون ہے ہیسٹ، اور یہ ہم ڈالنے والے میدے کے اندر مکس کریں گے۔ اور یہ ہمارے پاس نیم گرم پانی ہے، اور ایک بڑے والا کپ جو ہے وہ ہم نے نیم گرم پانی کر کے رکھ لیا، اور ½ کپ جو ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اب ہم نے جتنے انگریڈینٹ آپ کو بتائے وہ سب مکس کر لیں گے 1 بائی 1، اور ابھی ہیسٹ کو ہم چیک کر لیں گے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ہیسٹ ٹھیک ہے، تو پھر ہم باقی انگریڈینٹ بھی شامل کر لیں گے، اور اس کو اچھے سے کریں گے مکس۔ اور پھر ہم 5 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے، اور جب ہیسٹ ہو جائے گا رائس تو پھر اس کے بعد ہم اس میں میدا مکس کریں گے۔ اور یہ ہم نے نیم گرم میں مکس کر لیا ہیسٹ، اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں باقی انگریڈینٹ ڈالنا شروع کر لیے، اور نمک، اور اس کے ساتھ ہم نے شامل کیا میٹھا سوڈا، اور اس کے ساتھ ہم شامل کر رہے ہیں آئل، اور اب ہم نے لاسٹ پہ شامل کی شوگر، اور اب اس کو کریں گے اچھے سے ہم مکس، اور 5 منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کے رکھیں گے۔ اور ویورز، آپ نے بھی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ کو میرے ڈونٹس کے بتائی ہوئی ریسیپی کے حساب سے آپ کے ڈونٹس بھی بنے مزے کے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ 5 منٹ ہم نے رکھا ہیسٹ کو، اور کھولنے کے بعد ہم نے اس کو کیا اچھے سے دوبارہ سے مکس، اور اب ہم اس میں کریں گے میدا، اور میدے کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر رہے ہیں اور ساتھ کر رہے ہیں مکس۔ اور جب ہم پوری طرح سے سارا میدا اس میں شامل کر لیں گے تو پھر ہم اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے گوندھ لیں گے۔ اور آپ نے جو نیم گرم پانی آپ نے آدھا کپ شامل کیا، آپ نے اس کی کوانٹٹی کو میدے کے حساب سے ڈالنا ہے، آپ نے ایک دم پانی سارا شامل نہیں کرنا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی ڈو آپ بناتے ہیں تو نیم گرم پانی سے ہی بنائیں، بہت جلدی رائز ہو جاتا ہے ہمارا میدا، اور ہیسٹ رائز ہو جاتا ہے، اور میدا کوئی 1 گھنٹہ میدا کے ساتھ گوندنے کے بعد، 1 گھنٹہ رکھنے کے بعد پھر اچھے سے ہمارا میدا بھی رائز ہو جائے گا۔ اور ابھی ہم نے میدا جو ہے وہ کر لیا مکس، اور اب جتنا بھی ہمارے برتن میں رہ گیا تھا وہ سارا ہم نے خالی کر لیا، 3 کپ پورے ہم نے شامل کر لیے، اور اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے گوندیں گے۔ یہ ہم نے کر لیا، اس کو گوندھ لیا اچھے سے، اور اب اس ڈو کو ہم آئل لگا رہے ہیں، اور آئل لگانے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے گھنٹہ کے لیے۔ اور 1 گھنٹہ رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے سے ہماری ڈو ہو جائے گی رائس، تو اس کے بعد پھر ہم بنائیں گے ڈونٹس۔ اور یہ ہم نے ڈھک کے اس کو رکھ لیا، اور اب ہم 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ بہت اچھے سے ہماری ڈو رائز ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ ڈھونگا جو ہے وہ بالکل بھر چکا تھا رائز ہو کے۔ اب ہم اس کے اندر سے ایئر ببلز نکال رہے ہیں، اور نکالنے کے بعد اب پھر ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا آٹے کو دوبارہ سے ہم نے گوندا اور اس کو سیٹل کیا، اور اس کے بعد پھر ہم بنائیں گے اس کا پیڑا۔ اور اب ہم پیڑا بنانے کے بعد اس کو کر رہے ہیں، بیل رہے ہیں، اور اچھے سے ہم اس کی تھوڑا سا تھک ہم لیئر میں اس کو بنائیں گے۔ پیڑا بنانے کے بعد اس کو چپاتی بنائیں گے اس کی، اور تھوڑی سی تھک ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ بہت پتلا بنائیں گے تو آپ کے ڈونٹس جو ہے وہ مزے کے نہیں بنیں گے، فلفی اور سافٹی نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہے ہمارے پاس سانچہ جس سے ہم اس سے کٹ لگائیں گے۔ آپ کسی بھی گلاس کی مدد سے یا کسی بھی چیز سے بنا سکتے ہیں، ڈونٹس کی شیپ دے سکتے ہیں، اور ہم اس طریقے سے اس کو شیپ دیں گے۔ اور پھر ہم اچھے سے مزے کے ڈونٹس کریں گے تیار، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم چھوٹا سا جو ہے وہ ڈھکن لے لیا باٹل کا، اور نیسلے کی باٹل کا، اور اس کے ساتھ ہم درمیان والا جو ہے وہ کٹ لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال لیں گے۔ شیپ دے کے ابھی ہم نے آئل بھی چڑھا لیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی۔ اور آئل کو ہم نے ہلکے سے جو ہے وہ آنچ پہ رکھا ہوا تھا، گرم ہو گیا، لیکن بہت تیز گرم نہیں کیا ہم نے کہ ڈونٹس ہمارے اندر تک اچھے سے فرائی ہوں اور بہت ہی مزیدار قسم کے بنے۔ اور ابھی ہم نے آئل چونکہ ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے، تو ہم نے ڈونٹس کے جو ہے وہ فالتو ڈو جو ہے کٹ کرنے کے بعد وہ اٹھا لیں گے، اور ڈونٹس سب کو جو ہے 1 بائی 1 ہم آئل میں ڈالیں گے اور ڈیپ فرائی کر لیں گے اس کو۔ اور آپ نے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور میری اپنے فرینڈس میں، اپنے فیملی میں میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور جو میرے نئے فرینڈس ہیں میرے چینل پہ آنے والے، سب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور یہ ہمارے ڈونٹس کی آ گئی شیپ اور ہو کے ریڈی۔ ابھی ہم اس کو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے 1 بائی 1 آئل میں ڈال رہے ہیں۔ اور آپ ویورز ڈونٹس کو کچھ ٹائم کے لیے شیپ دے کے اس کو اوپر سے ڈھک کے بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھے سے پھول جائیں۔ اگر آپ نے ڈو کو تھوڑا سا تھک نہیں رکھا تو پھر آپ نے اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھنا ہے، تو وہ تھوڑی دیر بعد واپس وہ پھول جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کو فرائی کریں، تو پھر اسی طریقے سے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی فلفی اور مزیدار قسم کے ڈونٹس آپ کے تیار ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر چینج ہو گیا ہمارا، اور ہم نے ایک ٹائم پہ یہ ڈونٹس نکال لیے، اور سیکنڈ ٹائم ہم پھر اسی طریقے سے واپس چپاتی بنائیں گے، اور اس ٹائم میں نے 2 جو ہے وہ چپاتیاں بنا لیں، اور پھر ان کو تھوڑی دیر رکھتے ہیں تو میدا جو ہے وہ جڑتا نہیں ہے۔ واپس تھوڑی دیر آپ اس طرح بنا کے رکھیں تو وہ پھر ایک اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جاتا ہے، تو پھر اچھے سے ڈونٹس جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ ورنہ میدے کو اگر آپ نے ایک ہی ٹائم پہ بیل کے تو فوراً سے آپ بنائیں تو وہ جڑ جاتا ہے، اور آپ کا ڈونٹس جو ہے اس کا پھر سائز چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ روٹی کو بیل کے رکھ لیا، اور جب وہ اپنی جگہ سیٹل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر میں نے ان سب دونوں کے جو ہے وہ ڈونٹس کو کاٹ لیا، اور اس کے بعد شیپ دینے کے بعد پھر ہم نے سب ڈونٹس جو ہے وہ 1 بائی 1 فرائی کیے، تاکہ پوری فیملی کے بچوں کو اور سب کو جو ہے وہ ڈونٹس تیار کر کے میں کھلاؤں، اور وہ سارے کے سارے انجوائے کریں۔ اور ظاہر ہے جب بھی ریسیپی بنتی ہے تو سارے بچے اسپیشلی بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ آج ہم بہت ہی مزیدار قسم کی جو ہے وہ ڈش انجوائے کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہمارے سارے ڈونٹس جو ہے وہ 1 بائی 1 ہو رہے ہیں فرائی۔ اور آپ بھی ویورز ضرور میری ریسیپی کو ٹرائی کیا کریں اور مجھے فیڈ بیک دیا کریں۔
اور اسپیشلی مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، میری یوٹیوب فیملی اور اس کے ساتھ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، میرے جو سننے والے ہیں سب کی۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم بنا رہے ہیں ڈونٹس کے لیے سیرم بنانے جا رہے ہیں، اور ہم نے 1 کپ جو ہے وہ لیا دودھ، اور بالکل فل کریمی دودھ تھا، اور تاکہ ہمیں الگ سے کریم ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس میں ہم نے 3 ٹیبل اسپون 1 کپ میں کوکو پاؤڈر ڈالا، اور ساتھ ہی 3 ٹیبل اسپون ہم نے شوگر ڈالا، اور اس کے ساتھ 1 چٹکی ہم نے نمک ڈالا، اور اب ہم اس کو چڑھا کے چولہے پہ اچھے سے اس کو مکس بھی کر رہے ہیں، اور اس کے صحیح سے مکس ہونے اور ابلنے تک ہم نے مسلسل جو ہے وہ اس کو پھینٹتے رہنا ہے، اور جب ابل جائے تو پھر ہلکا سے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ پھینٹنا بھی ہے، اور اس کے تھک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اچھے سے۔ اس کی سیرم کی، چاکلیٹ سیرم کی میں پہلے بھی آپ کو یہ ریسیپی دے چکی ہوئی ہوں، تو آپ اس کو ایک دفعہ بھی دیکھ لیں تو آرام سے بنا لیتے ہیں خود گھر میں۔ اور آپ چاہیں تو آپ کریم کے ساتھ بھی، اور مختلف کلر جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ بھی بنا کے آپ ڈونٹس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ڈپ کر کے اس کو کوٹنگ کر سکتے ہیں اپنی چوائس کے حساب سے، چاکلیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا سرم جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے، اور تھوڑا سا مزید ہم اس کو پکائیں گے، اور پھر ہم اس کو اتار لیں گے۔ اور ڈونٹس ہمارے سارے ریڈی ہو چکے ہیں، اور ان کو ہم نے سب کو فرائی کر کے رکھ لیا۔ ڈونٹس تو ہمارے ہو گئے ٹھنڈے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سافٹی اور بہت ہی مزے کے فرائی ہوئے ہیں، بہت اچھا مزے کا کلر بھی آیا ہے پیارا سا۔ اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ تیار ہو گئی، سیرم بھی تیار ہو گیا۔ اور مجھے تھوڑا سا جلدی ہے تو میں گرم کے ساتھ، چونکہ میرے ڈونٹ جو ہے وہ گرم نہیں ہے، دونوں چیزیں تو بالکل بھی گرم ہوں تو آپ ان کو اپلائی نہیں کریں ایک دوسرے پہ، اور ڈونٹس کو کوٹنگ نہیں کریں۔ میری جو ہے وہ چاکلیٹ سیرم تھوڑا سا گرم ہے، اور آپ اس کو ٹھنڈا ہونے پہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اب ہم کر رہے ہیں 1 بائی 1 سب کی کوٹنگ، اور ہم نے ڈیکوریشن کے لیے اسپرنکلز مختلف طرح کے رکھے ہیں، اور مجھے کوکونٹ بہت پسند ہے، میں نے جو ہے وہ بھی رکھا ہے، اس کو بھی اسپریڈ کروں گی۔ اور اب ہم بچوں کی چوائس کے حساب سے مختلف چیزوں سے ڈیکوریٹ بھی کریں گے، اسپرنکل کریں گے مختلف چیزوں سے، اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ آج کی ریسیپی ڈونٹس کی بالکل ریڈی ہوگی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں، اور آپ بھی اپنے گھر میں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی میں پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے بہت سارے پیارے پیارے رشتوں کا بہت سارا رکھیں خیال، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیں اجازت، اور میں بھی کرتی ہوں انجوائے، اور آپ بھی بنا کے اپنے گھر میں خوب کریں آج کی ریسیپی ڈونٹس کی انجوائے۔ اللہ نگہبان۔